الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 264 ہے، جس میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے ایمان والوں سے یہ کہا کہ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر باطل مت کرو۔ باطل کرنے کا مطلب بیکار کرنا، بیکار یعنی ثواب سے بالکل خالی۔ اگر کوئی شخص صدقہ دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے، علماء فرماتے ہیں وہ احسان جتلانے کی وجہ سے اس کے تمام صدقات وہ کل عدم ہو جاتے ہیں۔ کل عدم باطل کو کہا جاتا ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے اعمال کی تباہی یہ دو چیزوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک ہے من اور ایک ہے اذى، تکلیف۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ صدقہ دے کر کسی پر احسان جتلاتے ہوئے یوں کہے، میں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو وہ احسان جتلا کر یاد دلاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کے دو اسباب، ایک ہے احساس پیدا کرنا، ایک ہے اپنے آپ کو محسن بتا کر اس سے کوئی بدلہ لینا۔ ایک احساس پیدا کرنا، بھئی تم غریب تھے، ہم نے تمہیں امیر بنایا، تم دشمن تھے، ہم نے تمہیں دوست بنایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ احسان جتلاتا ہے قرآن پاک میں، اذ کنتم اعداء الف بین قلوبکم، یہ بھی ایک اعتبار سے اللہ احسان جتلا رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم۔ تو اے احسان جتلانا یہ صرف اللہ کو جائز ہے۔ خوب اللہ احسان جتلاتا ہے، جہاں جہاں اذ قرآن پاک میں ہے وہاں سب اللہ اپنے احسانات کو یاد دلاتا ہے، یاد کرو یاد کرو یاد کرو یاد کرو۔ اور پھر بندوں کو احسان جتلا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم یاد کرو اور اب تم کیا کر رہے ہو اس کے بارے میں بھی ذرا سوچو، صحیح استعمال کر رہے ہو یا غلط، اس کا تمہیں اندازہ لگانے کے لیے اللہ یاد دلاتے ہیں۔ اور یہ کہ بندوں کے آپس کے تعلقات، آپس میں آپ نے ایک ہے واجب احسان، ہر بندہ جو بھی احسان کرتا ہے اسے مسلمان بنو گے، اسے واجب احسان کرنا۔ واجب احسان کسے کہتے ہیں؟ واجب ہے جیسے باپ کا احسان بچوں پر یہ واجب ہے، شوہر کا احسان بیوی پر یہ واجب ہے،
بچوں کا احسان ماں باپ پر یہ واجب ہے، استاد کا احسان طالب علم پر یہ واجب ہے، طالب علم کی اطاعت استاد کی طرف یہ واجب ہے۔ یہ وجوبات کہلائے جاتے ہیں۔ ان وجوبات میں احسانات نہیں جتلائے جاتے۔ استاذ کے ذمے ہے شاگردوں کی تربیت، اور شاگردوں کے ذمے ہے استاذ کی اطاعت۔ باپ کے ذمے ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، بچوں کے ذمے ہے وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے۔ اسی طریقے سے شوہر کی اطاعت بیوی پر کرنا واجب، اور بیوی کا حق شوہر پر ادا کرنا ضروری۔ رویے مختلف اعتبار سے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں عدل بدل ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک احسان ایک بندہ کسی پر کیا اور اسے احسان جتلایا، میں تمہیں تکلیف کے وقت میں ساتھ دیا تھا، میں تمہاری مصیبت میں کام آیا تھا، میں آپ کی پریشانی کو دور کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ نے کسی پر احسان کر لیا، احسان وہ فراموش ہے اور آپ بھی فراموش کر دیں۔ ایک ہے احسان فراموش، کسے؟ وہ سامنے والے کو بولتے ہیں۔ سامنے والے پر احسان کرنے کے باوجود وہ احسان فراموش ہوتا ہے۔ کما تدین تدانو، اس کی زندگی پر ایسے ہی افراد ملتے رہیں گے جو احسان فراموش ہوں گے۔ اور اسے کرنا کیا ہے؟ احسان کرنے کے بعد انہیں احسان کو بھول جانا۔ جیسے ہمارے بزرگ کہتے تھے کوئی فقیروں کو صدقہ کرتا ہے، فقیروں کو یاد نہیں رکھتا۔ جن کو رکھتا کیا فوٹو پکڑ کو، میں تجھے 10 روپے دیا تھا، میں تجھے 20 روپے دیا تھا، میں تجھے 50 روپے دیا تھا۔ فقیروں کی تصویر تھوڑی رکھتا ہے بھئی، آپ فقیر کو دے دیے، قصہ ختم۔ انما صدقات للفقراء، یہ قرآن پاک نے مصرف بیان کیا۔ آپ صدقہ دیں فقیر کو آپ نے دے دیا۔ یہ نہیں کہ آپ فقیر کو بازو کھڑے ہو کر صدقہ دیتے ہوئے تصویر لے لیں۔ جیسے آج کل انہیں اس سے بڑا فقیر، گھٹ فقیر، جو فقیر کے بازو کھڑے ہو کر تصویر لیتا ہے، انہیں اس سے بڑا فقیر۔ کیوں تصویر لیا؟ تاکہ لوگ اس کے احسان کو یاد رکھیں۔ اسے بھی ایک کاپی دے دیتا ہے، زندگی میں یاد رکھ بھئی 100 روپے دیا تھا، اب یہ بھی ایک کاپی رکھ لیتا ہے۔ اس طریقے سے علماء کہتے ہیں بعض لوگ جو تصویر کشی کرتے ہیں اپنے سخاوتوں کو، گویا یہ بالمن والعزا ہے۔ عزا کیسے؟ جب کوئی فقیر دیکھے گا اپنے دوست کو، اے تو فلاں جگہ پر تھیلی لینے کے لیے گیا تھا، صدقہ لینے کے لیے گیا تھا، کپڑے لینے کے لیے گیا تھا، وہ پوچھے گا کیسے پتا چلا؟ نہیں تجھے میں تصویر میں دیکھا۔ تو اس بیچارے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ عزا ہے۔ آپ نے اذیت کا سبب بنائے، یہ عزا۔ احسان جتلانا، بار بار بولنا۔ بھئی وہ یاد ہے نہیں کیا وہ کمپنی کا قصہ، جس وقت آپ کمپنی میں پریشان تھے، ہم نے 5000 دے کر آپ کی مدد کی تھی۔ کمپنی کا قصہ یاد ہے نہیں؟ اور یاد ہے اجمان، نہیں چپکے ساتھ یاد دلانے کے واسطے بول رہے سو۔ پھر چند دن کے بعد، بھئی جی خیریت، تمہیں وہ اتنا کمپنی والے، ہاں یاد دلانے کے واسطے۔ جب ملتے ہیں تب کمپنی کو یاد دلاتا ہے۔ جب ملتے ہیں، بھئی وہ جو عید الفطر والے تمہیں ہاں جی ہاں، تو وہ بار بار یاد دلاتا ہے۔ اس کا یاد دلانے کا مقصد اسے احساس دلانا اور اپنے آپ کو محسن سمجھنے کی دعوت دینا۔ میرا تجھ پر احسان ہے، ذرا یاد رکھ۔ اسے کہتے ہیں بالمن والعزا۔ قرآن نے اس کو منع فرمایا، اے ایمان والو کبھی تم اپنے اعمال کو باطل مت کرو، صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلا کر۔ صدقات 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے مالی صدقہ، یہ تو سب جانتے ہیں، صدقہ مالیہ، جو بھی چندہ پوچھتے ہیں ان کو آپ جو بھی دے رہے ہیں وہ سب صدقات ہیں۔ لیکن لوگ یوں سمجھتے ہیں مال کا صدقہ ہی صدقہ ہے، دیگر صدقہ کو صدقہ نہیں سمجھتے۔ دوسرا وقت کا صدقہ،
آپ نے کسی کو نصیحت کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ دیا تو آپ اسے 2 صدقہ دیے، ایک وقت کا بھی صدقہ دیے اور القول الطیب صدقۃ، آپ نے اسے اچھی باتیں سنائی، اچھی باتیں سمجھائی، آپ نے اس کو نصیحت کی، یہ اچھی باتیں سنانا بھی صدقہ ہے۔ یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اچھی بات کہہ رہے ہیں، اب میں بھی اس وقت بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو گویا یہ بھی ایک صدقہ، جس کو کہتے ہیں صدقۃ العلم۔ ایک ہے صدقۃ المال، ایک ہے دوسرا ہے صدقۃ الوقت، ایک ہے صدقۃ العلم۔ صدقۃ العلم کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی اپنے پاس جو کچھ ہے صلاحیت، استعداد، وہ دوسروں کو عطا کرتا رہے، صدقہ کرتا رہے، دیتا رہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بخیل العلم، جیسے بخیل المال، بخیل الوقت، بخیل العلم، جیسے مال کا بخیل ہوتا ہے، وقت کا بخیل، کب پوچھو ٹائم نہیں، بیوی کو بھی ٹائم نہیں، بچوں کو بھی ٹائم نہیں، اسے ہماری دکنی زبان میں کھجانے کی بھی فرصت نہیں بعض لوگوں کو، حالانکہ اتنی فرصت ہے، خالی کھجالے کو چھتی سونو، اس کے علاوہ کیا بھی کام نہیں ہے، فرصت۔ لیکن بتاتے کیا ہیں؟ میرے پاس وقت نہیں، میں بہت بزی مین، حالانکہ لیزی، بزی نہیں، لیزی سوماری کو بولتی ہیں سو۔ تو سوماری انسان اپنے سوماری پن پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ بزی، حالانکہ وہ بزی نہیں بلکہ لیزی۔ بخیل الوقت، ایک ہے بخیل العلم، سب کچھ جانتا ہے، کچھ دیتا ہی نہیں، خالی اتنا بول کر رہ جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، آپ اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان کے ذریعے سے، تکلیف کے ذریعے سے، ہوگا فیصلہ ختم، کچھ نہیں دیں گے وہ، اتنا بول کر خاموش، نہ اس سے آگے 1%، نہ اس کے بعد 1%، بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ دے دیں گے، قصہ ختم، عبارت خانی ہو گئی۔ بخیل العلم، جانتے ہیں سکھاتے نہیں۔ علماء فرماتے ہیں علم کا بخیل یہ سب سے بڑا گنہگار سمجھا جائے گا حشر کے میدان میں۔ الجما بلجام النار، جہنم کا لگام پہنایا جائے گا، کسے؟ جسے لوگ پوچھیں اور وہ نہ بتائے، جاننے کے باوجود بتا دینا چاہیے، جو بھی آپ کو معلوم ہے وہ بتا دیجئے، نہیں معلوم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جسے جو جانتے ہیں ان کی طرف آپ رخ کر دیں، جو جانتے ہیں ان کی طرف آپ رخ موڑ دیں، جو جانتے ہیں ان کی طرف آپ رہبری کر دیں، بھائی جا کو ان کے پاس پوچھو، ان کے پاس پوچھو، ان کے پاس پوچھو، ان کے پاس پوچھو۔ اس طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ اپنے علم کو خرچ کرے، اس میں بخالت نہ کرے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ تربیت۔ ایک ہے علم اور ایک ہے تربیت، دونوں الگ الگ ہیں۔ تربیت کرنا، تربیت یہ علم سے آگے کا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام کو علم بھی دیے، ادب بھی دیے، ادب ہی کو تربیت کہتے ہیں، علم بھی دیے۔ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کہتے ہیں حضور پروردگار نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین با ادب بنایا۔ آپ نے کہا لیس الجمال باسواب تزیننا، علی کا قول ہے، ان الجمال جمال العلم والادب، دونوں کا الگ الگ بیان کیا۔ کپڑے خوبصورت پہن لینے کا نام تزیین نہیں ہے، چمکنا نہیں کہتے، زینت نہیں کہتے۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ جمال العلم والادب، علم کی خوبصورتی ہو، ادب کی خوبصورتی ہو، کسے کہتے ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو باادب بنایا۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر ڈسپلین والے کوئی نہیں تھے، بہت ڈسپلین، بہت باادب۔ اور آج پہلے زمانے میں پڑھا لکھا انسان کو
بہت باادب کہا جاتا تھا، بھئی وہ پڑھے لکھے بہت ڈسپلن رہتے ہیں، اور آج کل پڑھے لکھے سب سے زیادہ بے ڈھنگے رہتے ہیں، پٹا ہوا پیجامہ، پڑھا ہوا جبہ، پینٹ فقیروں کی طرح، ایجوکیٹڈ الٹریٹس، ایجوکیٹڈ سند یافتہ جاہل، اسے کیا کہتے ہیں؟ سند یافتہ پڑھا لکھا جاہل۔ تو اس کے لیے علماء کے ادب سے مراد وہ ادب نہیں جو دنیا والے سکھاتے ہیں، ڈسپلن، اسے ادب نہیں کہتے، ادب سنت کو کہتے ہیں، شریعت کو سنت کو ادب کہا جاتا ہے۔ لوگ جس کو ادب کہتے ہیں وہ ادب نہیں، وہ بے ادبی ہے، جیسے کھڑے ہو کر کھانے کا ادب، وہ ادب نہیں۔ بائیں ہاتھ میں، اکثر پڑھے لکھے بائیں ہاتھ میں، ارے بھئی یہ ہاتھ تو بیت الخلاء کا ہاتھ ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی بیت الخلاء کا ہاتھ، وہ غیروں کے لیے بھی، غیروں کا ہاتھ دوسرا ہاتھ ہے کیا بیت الخلاء کا؟ ارے بات سمجھنے کی نہیں، غیر بھی ہو ٹھیک ہے مان لیجئے، یہ ہاتھ کون سا ہاتھ ہے غیروں کا؟ بیت الخلاء کا ہاتھ۔ یہ بیت الخلاء کا ہاتھ میں کوئی چائے پی رہا ہے، اس سے بڑا بے ڈھنگا کوئی ہوگا بھائی؟ بیت الخلاء کے ہاتھ سے کوئی کھانا کھا رہا ہے، اس سے بے ڈھنگا کوئی ہوگا؟ ارے یہ نجاست کے لیے استعمال، چپل اٹھانے کے لیے یہ ہاتھ استعمال کرو، کچرا اٹھانے کے لیے یہ ہاتھ استعمال کرو، یہ ہاتھ غلاظت کے لیے استعمال کیے جانے والا ہاتھ ہے، اور یہ ہاتھ پاک چیزوں کے لیے، یہ ہاتھ پاک کے لیے اور یہ ناپاک کے لیے۔ آپ ناپاک ہاتھ کو چائے پی رہے ہیں تو آپ تو ایک مرتبہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انگلی سے چاٹ رہے تھے میٹھا، جبکہ وہاں چمچ اٹھا کر رکھ دیے، انگلی سے چاٹ رہے تھے۔ کسی نے اعتراض کیا، حضرت جی چمچ استعمال کریں۔ حضرت نے پوچھا کیوں؟ کیا حضرت مجلس کا تقاضا ہے، آپ کیا استعمال کریں؟ چمچ استعمال کریں۔ حضرت نے فرمایا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں انگلی استعمال کروں۔ لوگ پوچھے کہ حضرت کیسے؟ حضرت نے فرمایا بھئی پتہ نہیں یہ چمچ کس کا چاٹا ہوا چمچ ہے، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی چاٹا تو ہوگا، کوئی نہ کوئی منہ میں رکھ کر نکالا ہوگا، پتہ نہیں 50 لوگ رکھ کر نکالے یا 25 لوگ رکھ کر نکالے، کون رکھ کر نکالے واللہ اعلم، لیکن میری انگلی کسی کا رکھا ہوا نہیں، میرے ہی منہ میں جاتی ہے صرف۔ تو آپ یہ بتائیے سب کا رکھا ہوا میں اپنے منہ میں رکھنا ادب ہے یا میری انگلی میں اپنے منہ میں رکھنا ادب ہے؟ کیا ادب ہے؟ یہ انگلی تو کسی کے منہ میں نہیں گئی، یہ تو میرے ہی منہ میں جائے گی، یہ کسی کے منہ میں نہیں گئی، اور وہ تو 50 کے منہ میں جا کر آئی ہیں۔ ایک تو یہ، دوسری بات چمچ وہ بے حس ہے، وہ بے حس ہے، میں جو منہ میں رکھ رہا ہوں وہ میرا منہ سنبھالے گا نہیں سنبھالے گا، چمچ بتائے گا؟ کیوں بھائی چمچ منہ میں رکھ رہا کہ کیوں بھائی کیا ہوا؟ یہ گرم ہے، وہ چمچ بتایا ہی نہیں گرم ہے، لیکن انگلی سے اٹھاؤ گے انگلی بتا دے گی کہ گرم ہے کہ نہیں، بتائے گی نہیں بتائے گی؟ تو انگلی یہ بتا دے گی تمہارے منہ اس کو برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، آپ یہ گرمی بر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ تو فوراً انگلی بتا دے گی۔ اور تیسری بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سنت بتائی جو ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والی ہے۔ وہ چمچ کبھی رہے گی، میں چمچ کا عادی بن گیا، ٹھیک ہے، کبھی چمچ ملی نہیں تو میں بے چین رہ جاؤں گا، بے قرار ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میں عادی کس کا ہوں؟ آج تم ہو مجھے چمچ دے رہے ہو، کل کوئی نہیں رہے گا، چمچ تو نہیں رہے گی، لیکن میری انگلی ہمیشہ کی وفادار، ہمیشہ مجھے چھوڑ کو کام بھی جاتی نہیں ہے، جاتی کیا؟ کام بھی نہیں جاتے، ساتھ میں رہتی ہیں۔ تو اس لیے اس کے عادت ڈالنے سے کس کی عادت ڈالو؟ انگلی کی عادت ڈالو، انگلی کرنے کی عادت نہیں، انگلی سے کھانے کی عادت، انگلی سے کھاؤ، ایک انگلی سے کھاؤ، 2 انگلی سے کھاؤ، 3 انگلی سے کھاؤ، اور جو چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں وہ 5 سے کھاؤ،
تو اس طرح حضرت نے سمجھایا اصل ادب لوگ سمجھتے ہیں وہ اصل ادب یہ، اس طرح سمجھانے کے بعد ہر ادب کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ پلیٹ چاٹنے کو، پلیٹ چاٹنا ایسا نہیں بولنا، پلیٹ صاف کرنا، لفظ میں فرق ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ پلیٹ چاٹ رہی، پلیٹ چاٹنا، پلیٹ کو منہ لگا کر زبان سے چاٹے تو چاٹنا بولتی سو سے وجہ چاٹ لے بیٹھیں گے۔ ہاں ابھی کوئی بھی پلیٹ صاف کرتا ہے کیا زبان سے صاف کرتا ہے؟ انگلی سے، تو اسے کہتے ہیں پلیٹ صاف کرنا، چاٹنا نہیں کہتے، صاف کرنا کہتے ہیں۔ اور لفظ حدیث پاک میں بھی یہی ہے، العاق الاصابع، انگلی صاف کرنا۔ علماء فرماتے ہیں صاف اور چاٹ میں فرق کیا ہے؟ چاٹنا زبان سے ہوتا ہے، صاف کرنا ہونٹوں سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے پچی کچی کو آواز نہیں آتی ہونٹوں میں، آپ یوں کیے ہونٹوں سے صاف کر لیے، یوں کیے ہونٹوں سے صاف کر لیے، یوں کیے ہونٹوں سے صاف کر لیے۔ یہ ہے صدقۃ الادب، ادب کا صدقہ۔ یہ کسے کہتے ہیں؟ ادب کا صدقہ۔ جو پانچواں صدقہ ہے صدقۃ الاخلاق۔ بعض لوگ اس اخلاق کے لائق ہی نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑی آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ کیڑی۔ واٹ از دا میننگ آف کیڑی؟ کیپ ڈسٹینس۔ کیا کیڑی کو تو کیا عربی کیڑی کو تو کیا؟ کیپ ڈسٹینس، یعنی زیادہ گھسو مت۔ یہ شخصیت جو آ رہی ہے اس کے ساتھ زیادہ گھسو مت، ذرا دور رہو۔ یہ میننگ اصل کیڑی بھائی نے کیڑی باغ تو کیا مطلب؟ کیڑی کیا معنی؟ لفظ کیڑی یہ آ کر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیڑی اسپیلنگ کیا مطلب؟ کیپ ڈسٹینس، ذرا دور رہو۔ دور رہنے والا کیا کرنا؟ دور سے سلام، سلام خیریت کا بھیجان ہوگا، دور ایسا کہو تو اسٹاپ، ڈونٹ بی نیئر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سلام سلام خیریت کا بھیجان، خیریت سے ہی کہتے کیا مطلب؟ وانچ رہو، قریب مت آؤ، کیپ ڈسٹینس۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو حضرت نے فرمایا یہ جو شخص آ رہا ہے بڑا خطرناک، عائشہ ذرا احتیاط کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زمانے تک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی باحیات رہی، اس کے بعد انتقال ہوا۔ ذرا ان سے ہوشیار رہنا۔ انہوں آتے آئیے آئیے خیریت سے ہیں، تشریف رکھیے، اکرام ہوا، احترام ہوا، انہوں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ نے، آپ بولے دور رہو کر کو، تمہیں اکرام کرے نا حضور، کیا ضرورت ہے دلندر کی اکرام کرنے کی، چھتری نہ ان آدمی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے مخافت شرہی، مخافت شرہی، اس کے شر سے ڈر کر میں نے اس کا اکرام کیا۔ بعض لوگوں کا اکرام یہ احترام سے نہیں ہوتا، کیوں ہوتا ہے؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ انہیں یوں سمجھ جائے گا دیکھ بھائی میرا اکرام کیسا کرے۔ ایک صاحب آئے، میں آیا تو امیر شریعت کھڑے ہو جاتی، میرے پاس کہنے لگے، میں نے ان سے کہا آپ کی حقیقت نہیں جانتے یا جانتے ہیں، آپ کی مصیبت سے بچنے کے لیے حضرت کھڑے ہو جاتے ہیں، تاکہ کھڑے ہو کر مسافہ کرتے جلدی مصیبت ٹل جاتی، بیٹھ کر مسافہ کرتے انہیں بھی بیٹھ جاتی۔ مسافہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے کھڑے ہو کر ملے تو وہ مصیبت کھڑے کو ملاقات کرتی، اور کھڑے کھڑے کیا ہو جاتی انہیں چلے ٹل جاتی۔ بیٹھ کو کرے تو کیا کرتی؟ مصیبت وہ بیٹھ جاتی۔ تو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کھڑ کر ملے تو ارے میرا اکرام کرے، اکرام نہیں، خیریت جی اچھی بات پھر ملیں گے۔ بیٹھ کر مسافہ کرے تو خیریت لمبی ہو جاتی زیادہ۔ تو یہ صدقۃ الاخلاق ہے۔ کون سے اخلاق ہے بھائی؟ ہاں، تو صدقہ 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 قسم کے اخلاق تو ہم نے کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے بس یہ صدقہ ہے، اور اسے آپ احسان جتلا کر ضائع نہ کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اللهم تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله.